بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون وقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة أخيه أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عموماً مسلمانوں کے درمیان اسلام کا مطلب بہت چھوٹا اور بہت مختصر سا ہے۔ چنانچہ لوگوں کے درمیان مسلمان اور دیندار ہونے کا ایک مطلب تو ہے داڑھی، ٹوپی، کرتا پائجامہ، کہ جس کی داڑھی ہو، جس نے ٹوپی پہن رکھی ہو اور کرتا پائجامہ پہنتا ہو تو ہمارے معاشرے میں اس کو دیندار سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جس کی داڑھی ٹوپی نہ ہو، کرتا پائجامہ نہ ہو تو وہ بے دین ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، نام کا مسلمان ہے۔ یا اس سے زیادہ ہمارے سماج میں دیندار وہ کہلاتا ہے کہ جو نمازی ہو، روزے دار ہو، اور اس کے مقابلے میں جو نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو، رمضان کے روزوں کا اہتمام نہ کرتا ہو تو وہ دیندار نہیں ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے۔ یا اس سے آگے بڑھ کر ہمارے سماج میں دیندار وہ کہلاتا ہے کہ جو دین کی ایک خاص محنت ہے اس کو کرنے والا ہو، اور دین کی جو خاص شکل میں اور خاص طریقے پر محنت ہو رہی ہے، اس محنت میں عملاً جو شرکت نہ کرے تو وہ دیندار نہیں ہے۔ یہ دینداری کے وہ معیار ہیں اور وہ کسوٹی ہے جو لوگوں نے اپنے طور پر بنا رکھی ہے، لیکن کیا واقعی اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دینداری کا یہی معیار ہے اور یہی کسوٹی ہے کہ جس پر ہم مسلمانوں کو پرکھیں گے، جانچیں گے، تولیں گے کہ کون دیندار ہے اور کون دیندار نہیں ہے؟
اس کا جواب فقط نفی میں ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک، قرآن مجید کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کے اعتبار سے ہرگز ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت نے دینداری کے یہ معیارات قائم کیے ہوں جو ہم مسلمانوں کے درمیان دینداری کے معیارات ہیں۔ قرآن و سنت سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام تو دراصل ایک خاص طرز زندگی کا نام ہے، ایک لائف اسٹائل کا نام ہے۔ جو شخص مکمل طور پر اپنے طرز زندگی کو بدل ڈالے اور مطلق اپنی لائف اسٹائل کو قرآن اور سنت کے تابع کر دے، وہ دیندار ہے۔ اور جس نے مکمل طور پر اپنی طرز زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ڈھالا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک مکمل طور پر دیندار نہیں ہے۔ اور دین کے خلاصے کے طور پر اگر کوئی بات کہی جائے تو یوں کہی جا سکتی ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایسا تنہا نہیں ہوتا کہ اس کا کسی سے کسی طرح کا کوئی رشتہ اور تعلق نہ ہو، بلکہ جب بھی اور جو کوئی بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ دسیوں بیسیوں تعلقات کو لے کر آتا ہے۔ دین اور شریعت کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے تعلقات کو ٹھیک کر لے، اپنے تعلقات کو اللہ کی مرضی کے مطابق کر لے، یہ ہے دینداری۔ اور وہ دو قسم کے تعلقات ہیں۔ سب سے پہلا انسان کا اپنے خالق و مالک کے ساتھ، اپنے رب اور پروردگار کے ساتھ قائم ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اللہ کی قدرت کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی اذن اور اس کے فیصلے کے بغیر دنیا میں آ ہی نہیں سکتا۔ جو کوئی بھی دنیا میں آتا ہے تو وہ خالق و مالک کے فیصلے کے بعد اس کے ارادے اور اس کی مشیت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ تو ہر آنے والے انسان کا سب سے پہلا جو تعلق اور سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ اپنے رب سے قائم ہوتا ہے، وہ اپنے خالق و مالک اور رب العالمین سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا رشتہ انسان کا اپنے ہم جنس سے قائم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک گھرانے میں آتا ہے، ایک خاندان میں آتا ہے، ایک قوم اور ایک برادری میں آتا ہے، ایک محلے میں رہتا ہے، اپنے ہم جنسوں کے درمیان گاؤں، شہر اور سٹی بسا کر رہتا ہے، تو اس کا رشتہ اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، اس کا رشتہ اپنے بھائی بہن سے ہوتا ہے،
اس کا رشتہ اپنی بیوی سے ہوتا ہے، اس کا رشتہ اپنے دیگر رشتہ داروں سے ہوتا ہے، اس کا تعلق اپنے پڑوسیوں سے قائم ہوتا ہے، محلے والوں سے قائم ہوتا ہے، کاروباری لوگوں سے قائم ہوتا ہے، گاؤں اور شہر والوں سے قائم ہوتا ہے۔ اس کو وسعت دیتے چلے جائیے۔ انسان کا رشتہ اپنے ہم جنس انسانوں سے رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ سب سے الگ تھلگ رہتا ہو اور اس کا کسی انسان سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کا کوئی واسطہ نہ پڑتا ہو۔ تو ان دونوں قسم کے تعلقات کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا، یہ ہے مکمل دینداری۔ عموماً ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو ایک حد تک درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، روزہ رکھنے والے بن جائیں، اور تھوڑے بہت اور کچھ کام ہیں وہ کر لیں، تو وہ کر رہے ہیں تو دیندار ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں تو دیندار نہیں ہیں۔ اسی پر خود ہم اپنے آپ کو بھی جانچتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ حالانکہ اولاً تو اللہ کے ساتھ تعلق بھی مکمل طور پر درست نہیں ہو پا رہا، تاہم کسی حد تک تو ہم اللہ سے نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے تعلق کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دین کا ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑا شعبہ اور پارٹ وہ ہے جس کا تعلق انسانوں کے باہمی رشتے سے ہے، انسانوں کے باہمی تعلقات کو درست کرنے سے ہے۔ وہ تعلقات درست اگر نہیں ہوتے ہیں تو چاہے ہم نمازی ہوں، چاہے ہم روزے دار ہوں، اور چاہے ہم حاجی ہوں، اور چاہے ہم صف اولیٰ کا اہتمام کرنے والے ہوں، چاہے ہم صبح شام کی تسبیح اور ذکر کا اہتمام کرنے والے ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ مکمل دینداری سے ابھی ہمارا رشتہ نہیں جڑا ہے، کیونکہ اللہ کے تعلقات سے جو تعلیمات ہیں، جو احکام ہیں، وہ کم ہیں، اور بندوں کے تعلقات سے جو دین کے تقاضے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ کسی چیز کا 5% ہم نے لے لیا ہو اور 95% سے ہمارا کسی طرح کا کوئی تعلق نہ ہو، تو کون دنیا کا عقل مند ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں اس نے یہ چیز لے لی ہے؟ ہاں 40 اور 60 کا اگر فرق ہو کہ 60% لے لیا ہے، ابھی 40% لینا باقی ہے، تو وہاں تو ایک حد تک کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اس نے اس چیز کو لے لیا ہے، اپنا لیا ہے، اختیار کر لیا ہے۔ لیکن اگر 5% لیا ہو، 10% لیا ہو، بلکہ میں آگے چل کر یہ کہوں کہ 25% لیا ہو، لیکن 75% حصے سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ اس کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہو، تو آخر کون سا معیار ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی عقل مند یہ فیصلہ کرے گا کہ اس نے دین کو اپنا لیا ہے، دین کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، لہذا وہ دیندار ہے؟
وہ پکا اور سچا مسلمان ہے۔ اور اگر انسانوں کے تعلق میں غور کیا جائے تو انسانوں کے تعلقات میں فقط ماں باپ کا تعلق، بیٹوں اور اولاد کا تعلق، بیوی کا تعلق یا اپنے رشتہ داروں کا تعلق وہ دین سے متعلق نہیں ہے، بلکہ تمام انسانیت سے دین کا تعلق ہے۔ تمام انسانیت سے انسان ہونے کے ناطے ہمارے تعلقات اللہ کے ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس سے اندر کا دائرہ یہ ہے کہ انسانوں کا، ہم اگر مسلمان ہیں تو مسلمانوں سے ہمارے تعلقات ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے ہماری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہو یا نہ ہو، چاہے ان کے ساتھ ہمارا پڑوس کا تعلق ہو یا نہ ہو، اور چاہے ان کے ساتھ ہمارا کاروباری تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن ہے وہ مسلمان، تو ان مسلمانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اسلام کے مطابق اگر درست ہیں تو گویا ہم نے دینداری کا بہت سارا حصہ اپنا لیا۔ مسلمانوں کے ساتھ جو تعلقات کی بنیاد ہے، قرآن اس کو کہتا ہے اخوت اسلامی، کہ تم دینی بھائی ہو ایک دوسروں کے۔ جو بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ تمہارا رشتے کا ہے یا نہیں ہے، تمہارے محلے کا ہے یا نہیں ہے، گاؤں کا ہے یا نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا ہے، وہ مالدار ہے چاہے فقیر ہے، وہ کسی عہدے اور منصب کا حامل ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہے وہ مسلمان، تو مسلمان ہونے کی بنیاد پر وہ تمہارا دینی بھائی ہے، وہ تمہارا اسلامی بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام مسلمان اور تمام ایمان والے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے ان بھائیوں کی باہمی تعلقات تمہارے درست ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ دوبارہ سمجھ لیں کہ یہ نسبی اور رشتے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک ماں باپ کی اولاد کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک گھرانے، ایک خاندان، ایک قبیلے کے افراد کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تمام انسانوں میں جو مسلمان ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، کہ چاہے وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کی بنیاد پر تمہارا دینی اور اسلامی بھائی ہے۔ لا یظلمہ، اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے، اور ظلم کا مطلب فقط مار ڈالنا نہیں ہوتا، ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ کوئی بھی تھوڑا سے تھوڑا جو اس کا حق تھا، ہم اس حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہماری طرف سے ظلم ہو رہا ہے، ہمارے سامنے سے وہ گزر رہا ہے، ہم اس کو سلام نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ مسلمان کا سامنا ہو تو سلام کرے، سلام نہیں کر رہے ہیں تو ہم ظلم کر رہے ہیں۔ وہ بیمار ہوا، اس کی عیادت کے لیے اگر ہم نہیں جا رہے ہیں،
پورے محلے میں سے کوئی بھی نہیں گیا تو ہم ظلم کر رہے ہیں. حتیٰ کہ اس کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں ہم یرحمک اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، تو ہم نے اس کا ایک حق مارا اور ظلم کیا. ہم نے ظلم فقط زمین جائیداد کے ہڑپ کرنے کا نام نہیں ہے، اور ظلم فقط جان اور مال پر حملہ کرنے کا نام نہیں ہے، ظلم فقط ستانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو بھی حق ہو، چاہے وہ چھوٹا حق ہو وہ بڑا حق ہو، مالی حق ہو یا اس حق کا تعلق مال سے نہ ہو، اس حق کی ادائیگی اگر ہماری طرف سے نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس پر ظلم کر رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں رہتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا گزارا کیسے ہو رہا ہے، اور نہ ہمیں فکر ہے، تو ہم اس پر ظلم کر رہے ہیں. اور ظلم سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا يُسْلِمُهُ، کہ جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جانے، اس کا کام جانے، مجھے کیا لینا دینا، اس کا میٹر ہے. یہ ہمارا جواب ہوتا ہے کہ میٹر اس کا ہے، میں کیا کروں، میری تھوڑی کوئی ذمہ داری ہے. نہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی مصیبت میں دو چار ہے، چاہے مالی اعتبار سے مصیبت میں دو چار ہے، بیماری اعتبار سے کسی مصیبت سے وہ دو چار ہے، اپنے گھریلو معاملات میں کسی اعتبار سے مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ فقط اس کا میٹر نہیں ہے، وہ فقط اس کے گھر والوں کا میٹر نہیں ہے، اس کے خاندان کا میٹر نہیں ہے، وہ پوری مسلم برادری کا میٹر ہے. اگر ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں تو ہم ایک مسلمان بھائی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ارشاد فرمائی کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت اخیہ. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد آتی ہے، تہجد گزار بننے سے اللہ کی مدد آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر و تلاوت سے فقط اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ ہمارے کام بناتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے تو اللہ اس مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت اخیہ. گویا اللہ کے رسول نے ایک فارمولہ دیا ہم کو کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میری ہر ضرورت کو پورا کرے تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. اور پھر کہوں گا کہ بھائی سے حقیقی بھائی مراد نہیں ہے بلکہ دینی بھائی، اسلامی بھائی مراد ہے، کہ ہم اس بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ گئے، کچھ نہیں تو اس کے لیے دعا ہی کر دی، حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا یہ بھائی میرے لیے روزانہ دعا کرتا ہے، اس کے لیے دعا ہی کر دی، تو گویا ہم نے اپنی ضروریات کو اللہ کے خزانے سے پورا کرنے کا سامان کر لیا ہے. انشاءاللہ دیر سویر ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ومن فرج، کہ جو شخص اگر من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ بها عنہ کربتا من کرب یوم القیامت، کہ ہمارا مسلمان بھائی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور ہم اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا صلہ اللہ کی طرف سے، اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے یہ ملے گا کہ قیامت کے دن انسان اگر کسی مصیبت میں پھنسے گا
جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ ماں باپ اولاد کے ہوں گے، نہ اولاد ماں باپ کی ہوگی، نہ شوہر بیوی کا ہوگا، نہ بیوی شوہر کا ہوگا، وہاں کوئی کسی کی نہیں فکر کرے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر کہ دنیا میں اس نے ایک مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کیا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبت سے اس کو نجات دلائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا عیب چھپاتا ہے، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ کسی کے عیب پر اگر ہم کو اطلاع ہو گئی کہ فلاں اس عیب میں مبتلا ہے، تو بجائے اس کو اچھالنے کے، بجائے اس کو بدنام کرنے کے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے، ہم نے کوشش کر لی کہ اس کا عیب چھپا رہے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور میں اخلاص کے ساتھ اپنے اس بھائی کے عیب کو دور کرنے میں لگ جاؤں، اس کو نصیحت کر دوں، تنہائی میں بیٹھ کر محبت سے سمجھا دوں، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ستاری فرمائیں گے۔ اللہ قیامت کے دن اس کو خلائق کے سامنے رسوا اور ذلیل نہیں کریں گے۔ اور یہیں تک نہیں، معاملات میں، معاشرت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ اسلامی رشتے کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ مثال کے طور پر حدیث میں اللہ کے رسول نے خطبہ علی خطبہ اخیہ اور بے علی بے اخیہ سے منع فرمایا۔ یعنی کسی شخص نے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام دے دیا اور سامنے والے نے ابھی جواب نہیں دیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول کر لے گا، اس سے پہلے دوسرا جا کر اس کو نکاح کا پیغام دے دے کہ اس سے نہیں بلکہ میرے بیٹے سے، میرے بھائی سے نکاح کر لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اسلامی اخوت کے منافی ہے کہ ایک بھائی کا رشتہ جڑ رہا تھا اور تم نے درمیان میں ٹانگ اڑا دی اور اس رشتے کو اپنے لیے کر لیا۔ اور بے علی بے اخیہ، دو آدمیوں کے درمیان ایک سودا ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، پکا ہونے جا رہا ہے، اور درمیان میں ایک شخص آتا ہے اور اس سے جا کر ملتا ہے کہ میں تجھ کو 1000 نہیں 1200 دوں گا، تو اس کو مت دے، مجھے دے دے۔ ایک بھائی سے اس کا سودا ہو چکا ہے، اس کی رضامندی ہو چکی ہے، اور یہ درمیان میں جا کر اس سے وہ سودا توڑوا کر اپنے لیے کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ فقط رشوت لینا حرام نہیں ہے، سود کھانا حرام نہیں ہے، مالی حقوق کو ہڑپ کرنا حرام نہیں ہے، یہاں کوئی مالی نقصان نہیں ہو رہا، لیکن ایک بھائی سے سودا ہو چکا تھا اور تم نے درمیان میں پڑھ کر اس سے وہ سودا توڑوا دیا اور اپنے لیے کر لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اسلامی رشتے کے منافی ہے، تم نے اس کو نقصان پہنچایا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول نے حدیث میں ایک عنوان آتا ہے نجش، اللہ کے رسول نے نجش سے منع فرمایا۔ نجش کس کو کہتے ہیں؟ نجش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دکان پر کسی تاجر کے یہاں دو شخصوں کے درمیان سودا ہو رہا، بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، وہ اس کی طرف سے ایک بھاؤ بتایا جا رہا، وہ منع کر رہا، پھر وہ دوسری قیمت بتاتا، یہ دوسری قیمت بتاتا، دونوں کے درمیان بھاؤ تال چل رہا۔ اب ایک شخص گیا درمیان میں جس کا ارادہ اس چیز کو خریدنے کا نہیں ہے، لیکن وہ بڑھ چڑھ کر اس سامان کی قیمت لگانے لگا کہ ارے یہ اتنا اچھا سامان تم اتنے میں دینے کو تیار ہو، میں اس کے 5 روپے زیادہ دوں گا، 100 روپے زیادہ دوں گا، 1000 روپے زیادہ مجھے دے دو۔
حالانکہ اس کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہے۔ وہ جو بیچارہ غریب، جو تاجر، جو مارکیٹ کے ماحول سے واقف نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ چیز تو بہت قیمتی ہے، مجھے سستے میں مل رہی ہے، حالانکہ وہ اس کو ٹوپی پہنا رہا ہوتا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی زیادہ سے زیادہ دام میں یہ چیز خرید لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ بلکہ بعض مارکیٹ میں تو ایسے آدمی رکھے جاتے ہیں، کرائے پر رکھے جاتے ہیں کہ میری دکان پر کوئی بھی گاہک آئے تو تم فوراً آدھم کو اور اس کا بھاؤ تال کرنا شروع کر دو اور بڑھ چڑھ کر قیمت لگاؤ، تاکہ وہ آنے والا متاثر ہو جائے اور یہ سمجھے کہ واقعی یہ چیز اتنی قیمتی ہے کہ لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی قیمتیں لگا رہے ہیں، تو وہ آدمی دھوکہ کھا کر اس چیز کو خرید لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نجش ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ تم نے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ خیانت کی ہے، اس کو دھوکہ دیا ہے، تم نے اس کو نقصان پہنچایا ہے تم نے۔ اور کئی ایسی صورتیں ہیں احادیث میں جو بیان کی گئی، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ گاؤں سے، دیہات سے ایک آدمی اپنا تھوڑا سا کھیت وغیرہ کا سامان لے کر مارکیٹ میں بیچنے کے لیے آتا ہے۔ اب شہر کے بڑے بڑے تاجر اس کو بیچنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ بیچنا ہو تو ہم کو دو، ہم بیچیں گے۔ بے حاضر للبادی، حدیث میں بے حاضر للبادی کے عنوان سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ وہ دیہاتی آیا ہے اپنا سامان بیچنے کے لیے، خود اس کو بیچنے دو، تم درمیان میں پڑ کر دلالی کر کے اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس میں دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ شہر والوں کو دیہاتی لوگوں سے سستے دام میں ایک چیز مل سکتی تھی، اب شہر کا تاجر یہ کہتا ہے کہ تو مت بیچ، یہ سامان میری دکان پر رکھ دے، میں بیچوں گا، تو شہر والوں کو وہ سامان مہنگے دام میں پہنچتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بیچارے دیہاتی کا مقصد یہ تھا کہ میں صبح آیا ہوں تو شام کو کچھ لے کر چلا جاؤں، لیکن اس کو اس دن کی روزی نہیں ملتی، اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ معلوم نہیں یہ تاجر کب بیچے گا اور کب مجھے پیسے دے گا، اور پھر وہ اس میں اپنا درمیان میں الو سیدھا کرتا ہے۔ اگر 50 روپے کی چیز ہے تو وہ 70 میں بیچتا ہے، 20 خود رکھتا ہے، 50 اس کو دیتا ہے۔ یعنی کئی ایسی صورتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن چونکہ ہمیں دین پڑھنا ہی نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے فقط نماز کا، نماز کا، روزے کا نام ہے، زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، رشوت کا لینا دینا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، لیکن یہ معمولی صورتیں بظاہر نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقاعدہ حرام کے عنوان سے، ناجائز کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں، اور فقہا نے باقاعدہ چیپٹر قائم کیا کہ کون کون سی صورتیں، کہ ایک مال حلال ہے، ایک مال حلال ہے، اس کو بیچنا حلال ہے، اس کی قیمت لینا، لیکن اس کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے، تو وہ کون کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جس کو شریعت ناجائز اور حرام قرار دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو چالاکی سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو گویا مارکیٹ کے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر چالاکی اختیار کرنا، گویا یہ تجارت کرنے میں ماہر ہے، کمانے میں ماہر ہے، نفع کمانے میں ماہر ہے۔ اللہ کے رسول نے تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا ہے، اور خیر خواہی کیسی؟ جریر ابن عبداللہ بجلی کا واقعہ کئی مرتبہ سنا چکا ہوں میں۔ جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے یہ کہا کہ بازار میں جا کر ایک گھوڑا خرید لو۔ وہ 300 دینار میں ایک گھوڑا خرید کر لے آئے۔ جریر نے پوچھا کہ کتنے میں لائے؟ کہا کہ 300 دینار میں۔ کہہ رہے یہ 300 دینار کا کہاں گھوڑا ہے، چلو واپس چلو۔ اور واپس جا کر اس تاجر کو تلاش کیا اور کہا کہ تو اپنے گھوڑے کو 300 درہم میں بیچ رہا ہے، تو غلط آدمی ہے، تو دھوکہ کھا رہا ہے۔
اس کی قیمت تو زیادہ ہے، تو کہا کہ زیادہ دے دو، 400 دے دو، کہا کہ نہیں زیادہ ہے، کہا 500 دے دو، کہا کہ نہیں زیادہ ہے، کہا کہ 600 دے دو، تو کہا کہ 700 دے دو، کہا کہ ہاں 700 دینار اس کی قیمت۔ یہ ہے اسلامی رشتے، یہ ہے اسلامی اخوت کے تقاضے، یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مارکیٹ میں جائیں تو ہمارے جیب سے ایک چونی زیادہ نہ جانا چاہیے، اور دکاندار کے پاس گویا وہ دکاندار یہ چاہتا ہے کہ اس کے جیب میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ خالی کروا دوں میں۔ تو بہرحال دوستو بزرگوں، ہمیں اپنے معاملات کو شریعت اور سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے، اپنی معاشرت کو شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت۔ دین کے 2 سے زائد حصے، 3-4 حصے وہ ہیں کہ جن کا تعلق معاملات اور معاشرت سے، صرف ایک حصہ ہے جو عبادت کا ہے۔ عبادت میں کسی نتیجے میں دلچسپی ہماری ہے کہ یہ جمعہ کا دن ہوا مسجد بھر گئی، جس کا مطلب یہ کہ عبادت سے ہمارا رشتہ ہے، لیکن معاشرت میں، معاملات میں ہمارے بہت سارے طریقے، رویے ایسے ہیں کہ جو شریعت و سنت کے خلاف۔ ایک عام بنیا اور کافر تاجر اور ایک مسلمان تاجر کے درمیان مارکیٹ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ کمانے کے وہ جو طریقے اختیار کر رہے ہیں، ہم بھی، ایک مسلمان تاجر بھی کمانے کے وہی طریقے اختیار کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اس طرف ہمیں توجہ کرنے کی توفیق دے۔ یہ بھی دین سیکھنے کی چیز، سیکھنے کا باب تو ہم نے بالکل ختم کر دیا کہ دین سیکھنے کا کوئی دروازہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ لے دے کے نماز پڑھیں گے، لے دے کے نماز کے مسائل پوچھیں گے، رمضان آئے گا تو روزے اور تراویح اور زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ ہمیں معاملات اور معاشرت کے تعلق سے دین کے سیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔